میں اصغر صاحب کو اسی سوچ میں چھوڑ کر اپنے کمرے میں چلا آیا۔ رات ڈھلنے ہی والی تھی، لہٰذا میں نے سونے کا ارادہ ترک کر دیا اور یوں ہی بستر پر لیٹ کر کروٹیں لینے لگا۔ اور پھر تبھی میرے ذہن میں ایک جھماکا سا ہوا، کہیں ایسا تو نہیں کہ چھلاوے کے اختیارات اس کی حد بھی مقرر ہو اور اسے بھی اپنی کچھ خواہشات سر انجام دینے کے لیے کسی انسانی جسم کی ضرورت پڑتی ہو، تبھی وہ اصغر صاحب سے یہ قتل کروانا چاہتا ہے۔ لیکن کس کا قتل؟ اور پھر تبھی میرے ذہن میں اس جان لیوا خیال کا دوسرا جھماکا ہوا، کہیں وہ مستقبل کا مجوزہ مقتول میں خود ہی تو نہیں؟ اصغر صاحب کو کہیں وہ چھلاوا میرے ہی قتل کا حکم تو نہیں دینے والا؟ اور کیا پتہ حکم دیا بھی جا چکا ہو اور اب صرف صحیح وقت پر عمل پیرا ہونا ہی باقی رہ گیا ہو۔ جانے وہ کیسا خیال تھا کہ اس نے میرے ذہن میں کچھ یوں جڑ پکڑی کہ پھر میں دن چڑھے تک اسی سوچ کے تانے بانوں میں الجھا رہا۔ کئی بار جی میں آیا کہ اس قدر جی جلانے کی ضرورت کیا ہے، سیدھے جا کر اصغر صاحب سے ہی پوچھ لینا چاہیے کہ اگر میں ہی اس چھلاوے کا مرکوز نظر ہوں تو پھر دیر کیسی؟ لیکن نہ جانے کیوں ہر بار پوچھتے پوچھتے رک جاتا۔ 2 دن اسی ادھیڑ بن میں ہی گزر گئے۔ تیسرے دن اصغر صاحب صبح کی کوسی دھوپ سینکنے کے لیے انگور کی بیلوں کے سامنے دریوں پر دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھے نہ جانے کن سوچوں میں گم تھے۔ میں دور کھڑا پرندوں کو دانہ ڈالتے ہوئے کن اکھیوں سے انہیں دیکھ رہا تھا کہ انسان کو قسمت کیا کیا روپ بدلنے پر مجبور کرتی ہے۔ میں نے زندگی میں قاتل تو بہت دیکھے تھے، لیکن ایسا شخص کبھی نہیں دیکھا تھا جو اگلے چند روز میں قاتل بننے جا رہا تھا۔ اتنے میں نیچے گھاٹی میں بشیرے کے تانگے کا مخصوص بھونپو بجا۔ میں چونکا، کیونکہ آج نہ تو جمعرات تھی اور نہ ہی حویلی میں سے کسی مکین کے آنے کا کوئی امکان تھا۔ میں نے درگاہ کی دیوار سے نیچے دیکھا تو لاریب اپنے وجود کو بڑی سی کالی چادر میں لپیٹے ٹانگے سے اترتی دکھائی دی۔ کرم دین حسب معمول اپنی بڑی سی ڈانگ سنبھالے اپنی چھوٹی بیوی کے آگے آگے بھاگا چلا آ رہا تھا۔ لاریب آج یہاں اور اس طرح اچانک؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ وہ کچھ ہی دیر میں درگاہ کے احاطے تک پہنچ گئی اور اس نے صحن میں کھڑے کھڑے ہی دعا کر کے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور میری جانب چلی آئی۔ دھوپ اور اونچائی پر چڑھنے کی وجہ سے اس کا گلابی چہرہ سرخ ہو رہا تھا اور اس کے ناک کا لونگ کسی سرخ یاقوت میں جڑا کوئی نگ لگ رہا تھا۔ پسینے کی چند ننھی منھی سی بوندیں اس کی روشن جبین پر موتیوں کی طرح چمک رہی تھیں اور اس کی سیاہ آنکھوں میں بیک وقت کچھ الجھن، کچھ بے چینی اور کچھ حیا کا عنصر دکھائی دے رہا تھا۔ مجھے یوں لگا کہ وہ یہاں تک آ تو گئی ہے، لیکن اپنے سارے لفظ نیچے گھاٹی میں چھوڑ آئی ہے۔ میں نے اس کی مشکل آسان کر دی۔ کیوں لا رہا ہے بیبی؟ کوئی سوال رہ گیا تھا کیا؟ وہ بھی مسکرا دی۔ نہیں، یہ تو میں نے اسی دن بتا دیا تھا کہ آپ نے میرے سوالوں کی سرزمین کو کچھ ایسا سیراب کیا ہے کہ ہر تشنگی مٹا دی ہے۔ لیکن نہ جانے کیوں اس رات کے بعد میں خود ایک سوال بنتی جا رہی ہوں۔ ایک عجیب سی کسک، ایک انچاہی سی بے چینی ہے۔ میری روح مجھے کسی طرف ٹک کر بیٹھنے نہیں دے رہی۔ ایسے لگتا ہے جیسے
میرے جسم کے پنجر میں پھڑپھڑا رہی ہے۔ اس کی اڑان جانے کس سمت کی ہے۔ آج بہت بے چینی ہوئی تو یہاں درگاہ پر تنہائی دعا کے لیے چلی آئی۔ امی کو میں نے خود اپنے ساتھ آنے سے منع کر دیا۔ ویسے بھی رات سے ان کی طبیعت کچھ بھاری سی تھی، لیکن نہ جانے کیوں میں تنہا ہی یہاں آنا چاہتی تھی۔ حالانکہ خان جی کو میرا یوں کہیں تنہا آنا جانا پسند نہیں ہے، لیکن میں نے ان سے بھی کسی طور اجازت لے ہی لی۔ پر اب یہاں آ کر میں پھر اسی شش و پنج میں ہوں کہ میں یہاں کھڑی کیا کر رہی ہوں۔ آپ ہی بتائیں میں کیا کروں؟ میں نے غور سے اس کی جانب دیکھا۔ وہ اپنی بات کرتے کرتے ہانپنے لگی تھی، جیسے اپنے اندر چلتی کشمکش کو جلد از جلد مجھ پر عیاں کرنا چاہتے ہو۔ ایسا ہم سب کے ساتھ اکثر ہوتا ہے، یہ کوئی انہونی تو نہیں ہے۔ آپ نے ابھی اپنی تعلیم مکمل کر کے اپنی آئندہ زندگی کے لیے کوئی راہ چننی ہے۔ کبھی کبھی ہم سبھی اس درمیانی دور میں یہ خالی پن محسوس کرتے ہیں۔ منزل کا نشان ملنے تک ایسے دور زندگی میں آتے ہی رہتے ہیں۔ آپ کے اندر کی کھوج آپ کو بے چین رکھتی ہے، اور بظاہر سامنے کوئی سنگ میل تک نظر نہ آنے کی وجہ سے ہم اکتانے لگتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ باقی سب کی طرح آپ کا بھی یہ دور عارضی اور چند روزہ ہوگا۔ وہ کچھ دیر میری جانب دیکھتی رہی۔ خدا کرے کہ ایسا ہی ہو۔ آپ حویلی جلد چکر لگائیے گا، خان جی اور امی آپ کو بہت یاد کرتے ہیں۔ وہ مجھ سے رخصت ہو کر پلٹ کر چل دی۔ اس کے جانے کے بعد اصغر صاحب اٹھ کر میری جانب آ گئے۔ انہوں نے لاریب کو درگاہ کے احاطے سے نکلتے دیکھ کر کہا، یہ کریم خان صاحب کی بیٹی تھی نا؟ کیا کہہ رہی تھی؟ کچھ نہیں، بس دعا مانگنے کے لیے آئی تھی۔ اصغر صاحب نے میری جانب غور سے دیکھا۔ کیا تم نے کچھ محسوس نہیں کیا، یا جان بوجھ کر انجان بننا چاہ رہے ہو؟ میں نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا۔ میں کچھ سمجھا نہیں۔ میں نے کیا محسوس نہیں کیا؟ اصغر صاحب نے لاریب کی راہ گزر پر یوں نظر ڈالی جیسے وہ ابھی تک درگاہ میں ہی موجود ہو، حالانکہ اسے نکلے دیر ہو چکی تھی۔ یہ لڑکی تم سے محبت کرنے لگی ہے عبداللہ میاں۔ حیرت ہے تمہیں اس بات کا اندازہ کیوں نہیں ہوا، حالانکہ کوئی اندھا بھی اس کی حالت دیکھ کر یہ سمجھ سکتا ہے کہ اس کے دل میں تیر گڑ چکا ہے، تمہاری محبت کا اندھا تیر۔ میں اصغر صاحب کی بات سن کر یوں ڈر کر ایک قدم پیچھے ہٹ گیا، جیسے انہوں نے زبان سے بات نہیں، اپنی پٹاری سے کوئی سمپولیا نکال کر میری جانب اچھال دیا ہو۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ اچھی طرح جانتی ہے کہ میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں۔ اصغر صاحب میری بات سن کر یوں مسکرائے جیسے کوئی کسی بچے کے منہ سے کوئی معصومانہ سی بات سن کر مسکراتا ہے۔ تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تم کسی اور سے محبت کرتے ہو، اس بات سے اس کے دل میں جنم لینے والے کسی جذبے کا کیا تعلق ہے؟ یاد رکھو، محبت ہم بے بس انسانوں کا کچھ اس طرح پیچھا کرتی رہتی ہے جیسے کسی گھنے اندھیرے جنگل میں چلایا ہوا کسی ظالم شکاری کا اندھا تیر اپنی زد میں آئے ہوئے کسی معصوم غزال کا پیچھا کرتا ہے۔ بدقسمتی سے ہم بھولے بھالے انسان بھی اسی سیر میں بھاگنے کی کوشش کرتے جس طرح وہ بڑی بڑی حیرت زدہ آنکھوں والا غزال بنا دائیں بائیں مڑے بس سیدھا ہی بھاگ اٹھتا ہے، لیکن تیر کی رفتار سے جیت نہیں پاتا، اور آخرکار اپنی شہرگ میں وہ تیر خنجر جیسا
تیر پیوست کروا کر وہیں کسی گہری کھائی میں گر کر دم توڑ دیتا ہے۔ مرنے سے کچھ پہلے خون کا آخری تیز فوارہ اس کی شہرک سے چھوٹتا ہے اور وہ غزال اپنی روح نکلنے کی تڑپ میں اپنے پیر پتھریلی چٹان پر بے تابی سے رگڑتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح آج یہ لڑکی بھی اپنی ایڑیاں رگڑنے اس پتھریلی درگاہ پر آئی تھی۔ اس کی شہ رگ سے گرم خون کا آخری فوارہ جاری ہو چکا ہے اور اس کی روح دھیرے دھیرے نکل رہی ہے۔ اب دیکھو کب میں نے چلا کر ان کی بات کاٹ دی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ بہت معصوم ہے۔ میں ہرگز نہیں چاہوں گا کہ میری وجہ سے ایسی کوئی بھی اذیت کبھی بھی اسے پہنچے۔ آپ کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ وہ جان بوجھ کر اس آگ میں نہیں کود سکتی، لیکن اصغر صاحب کا صفاق لہجہ اسی طرح میری سماعت میں برچھیاں گھونپتا رہا۔ میں نے کہا نا، اس میں تمہارا یا اس معصوم لڑکی کا کوئی قصور نہیں۔ خطاوار تو صرف محبت ہے۔ ہاں، وہی محبت کا اندھا تیر جس کو چلانے والے ہاتھ اور کمان سے شست باندھنے والی آنکھ اس بے رحم تقدیر کی ہوتی ہے جس پر ہمارا اختیار بھی نہیں چلتا۔ میں اب بھی الجھن میں تھا، لیکن آپ یہ سب اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کچھ باتیں جاننے کے لیے کسی خاص تجربے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن میں اس لیے بھی پر یقین ہوں کہ پچھلے 1 سال سے میں نے چہرے پڑھنا خوب اچھی طرح سیکھا ہے۔ اس لڑکی کا چہرہ تو ویسے بھی ایک کھلی کتاب کی طرح ہے۔ تم شاید اپنی آنکھوں پر اس خاندان کے احترام کی بندھی پٹی کی وجہ سے اس کا چہرہ پڑھ نہیں سکے، یا پھر تم نے شاید یہ سمجھ لیا ہے کہ چونکہ وہ تمہاری کہانی سے آگاہ ہے لہٰذا اس کا دل تمہاری جانب مائل نہیں ہوگا۔ عبداللہ میاں، یہ لڑکیاں من کی بالکل کچی گریاں ہوتی ہیں، ذرا سے دباؤ سے چٹک جانے والی اور پھر کبھی نہ جڑنے والی گریاں۔ اس لڑکی کا کومل من بھی کہیں نہ کہیں سے چٹک گیا ہے۔ اب اس کے دل کے نازک اور کچی گری کو سوکھنے اور برباد ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا، وہ خود بھی نہیں۔ اصغر صاحب میرے اوپر بجلیاں گرا کر واپس اندر اپنے کمرے کی جانب پلٹ گئے، لیکن مجھے نہ باہر کا چھوڑ گئے اور نہ ہی میں اپنے اندر چھپنے کی کوئی جگہ پا رہا تھا۔ کاش انہوں نے جو کچھ بھی کہا وہ صرف اور صرف ان کا ایک اندازہ ہو اور ایسا کوئی بھی طوفان لاریب کے اندر نہ پنپ رہا ہو۔ اس کی ہنسی سے تو اس کی حویلی ہی کیا پورا جبل پور ہی سدا روشن رہتا ہے۔ وہ اور اس کی معصوم شرارتیں تو اس کے ماں باپ کی سانسیں بڑھانے کا باعث تھیں۔ اپنی اس چھوٹی مالکن کی مسکراہٹ اور کلکاریاں ہی تو حویلی کے سبھی نوکروں کا خون بڑھاتی تھیں۔ ایسی زندہ لڑکی کو محبت کا منحوس کہن لگ جائے، نہیں، اس سے پہلے خود مجھے اپنا وجود لے کر یہاں سے کہیں دور چلا جانا چاہیے، لیکن میں جاؤں بھی تو کہاں؟ یہ سلطان بابا بھی تو مجھے یہاں بھیج کر جیسے بھول ہی گئے ہیں۔ میں نے اسی شام ساحل والی درگاہ کے نئے عبداللہ یعنی نعمان کو ایک تفصیلی خط لکھ ڈالا کہ جیسے بھی ہو وہ سلطان بابا تک میرا یہ پیغام پہنچا دے کہ میں ان کا بے حد بے چینی سے یہاں جبل پور والی درگاہ پر انتظار کر رہا ہوں۔ میں وہ خط شام ہی کو نیچے گاؤں میں پوسٹ ماسٹر صاحب کے حوالے کر کے آ گیا۔
اسے کل کی ڈاک میں ضرور نکال دیں۔ رات بھر اسی بے کلی میں بستر کی شکنیں بڑھاتا رہا، لیکن اس سے کہیں زیادہ شکنیں میری منہ زور سوچ میرے ماتھے پر ڈالتی رہی۔ کہتے ہیں خدشے اور وسوسے حد سے زیادہ بڑھ جائیں تو رفتہ رفتہ حقیقت کا روپ دھارنے لگ جاتے ہیں۔ اگلے دن خان صاحب نے بشیرے کے ہاتھ پیغام بھجوا دیا کہ درگاہ کی سالانہ زکوٰۃ بٹائی کا وقت ہو چلا ہے، لہٰذا میں سپہر تک آ کر ان سے سارے پیسے، مستحقین کی فہرست اور پتے اور تقسیم کا طریقہ کار وغیرہ جمع کرتا جاؤں تاکہ اگلے دن سے یہ کام شروع کیا جا سکے۔ میں سپہر کو وہاں پہنچا اور ہم شام 5 بجے تک سارا طریقہ کار طے کر چکے تھے۔ خان صاحب کے کچھ مہمان بھی آ گئے تھے، لہٰذا میں ان سے اجازت لے کر واپسی کے لیے باہر نکل آیا۔ بشیرے کو میں نے تانگا نکالنے کا کہا۔ آج میں خان صاحب کے ساتھ بیرونی ڈیوڑی کے مہمان خانے میں ہی بیٹھا رہا تھا، لہٰذا ایک بار جی میں آیا کہ کرم دین سے کہلوا کر اندر بڑی مالکن کو سلام بھجوا دوں، لیکن پھر نہ جانے کیا سوچ کر میں نے خود کو روک لیا اور پلٹ کر تانگے کی طرف چل دیا، لیکن ابھی میرا ایک پاؤں تانگے کی پچھلی سیٹ کے پائیدان پر ہی تھا کہ لاریب نہایت عجلت میں اندر سے نکل کر ہماری جانب آتی ہوئی نظر آئی۔ وہ اتنی بدحواس تھی کہ ٹھیک طرح سے میرے سوال کا جواب بھی نہیں دے پائی۔ آپ جا رہے ہیں؟ امی سے نہیں ملیں گے؟ میرا مطلب ہے یوں اچانک؟ میں تو سمجھ رہی تھی کہ آپ حویلی آئے ہیں تو ہم سب سے مل کر جائیں گے۔ جی، خان صاحب نے کچھ کام دیے ہیں، سوچا پہلے ان کو نپٹا لوں تو پھر بڑی مالکن کی خدمت میں بھی سلام عرض کرنے آ جاؤں گا۔ بہرحال آپ میری جانب سے انہیں آداب ضرور کہہ دیجیے گا۔ وہ کچھ بے چین سی تھی۔ آپ پھر کب آئیں گے؟ میرا مطلب ہے مجھے آپ سے بہت سی باتیں کرنی ہیں، لیکن نہ جانے جب کبھی موقع ملتا ہے تو ذہن میں سب کچھ اتھل پتھل سا کیوں ہو جاتا ہے، اور پھر آپ کے جانے کے بعد خود کو کوستی رہتی ہوں کہ آپ سے ٹھیک طرح بات کیوں نہیں کر پائی۔ اس روز اتنی دور چل کر درگاہ بھی آئی، لیکن وہاں بھی بات ادھوری ہی رہی۔ لاریب جب بے چین سی بار بار اپنے سر پر دوپٹہ ٹھیک کرتی اور اپنی نازک سی کلائی میں پڑا ہوا وہ سنہری کڑا بار بار گھما رہی تھی تو نہ جانے مجھے اس میں وہ پہلی ملاقات والی لاریب کہیں بھی جھلکتی نظر نہیں آئی۔ یہ تو کوئی اور لاریب تھی جس کی ہنسی کی جڑوں میں محبت کا دیمک اپنا اثر دکھانے لگا تھا۔ اس کی گلابی رنگت میں محبت کا نیلا زہر دھیرے دھیرے شامل ہوتا جا رہا تھا، اور اس کی نسوں میں بہتے سرخ خون میں عشق نامی زہریلے مادے کی سورج مکھی جیسی زرد رنگت کی ملاوٹ اب اس لڑکی کے چہرے سے جھلکنے لگی تھی۔ میرا دل چاہا کہ میں اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ تانگے کی پچھلی نشست پر بٹھا لوں اور اسے شہتوت کے درختوں والی اس جھرنا بہتی سڑک کے کسی پرسکون کنارے لے جا کر اسے صرف اتنا کہوں کہ دیکھو، یہ زندگی ہے، یہ تم ہو۔ اپنے اندر کی اس پرشور بہتے جھرنے جیسی زندگی کو کسی بھی ایسے جذبے کے نام گروی مت رکھ دینا کہ تمہارے اندر بہتی جیتی جاگتی زندگی کے سوتے ہی خشک ہو جائیں۔ لیکن میں اسے یہ سب کہہ نہ سکا، اور میری زبان سے صرف اتنا ہی نکل سکا، آپ جب بھی چاہیں مجھے طلب کر سکتے ہیں، درگاہ اتنی دور تو نہیں۔ اور پھر میں کم از کم آپ سے ہمیشہ یہی توقع رکھتا ہوں کہ آپ اپنی کسی بھی ذہنی الجھن کو دل میں دبائے نہیں رکھیں گی، اور جب بھی آپ کا من چاہے گا آپ اسے بانٹ لیں گی۔
یا ابھی تک آپ نے مجھے صرف مہمانوں کی فہرست میں ہی سجا رکھا ہے؟ میری بات سن کر اس کے چہرے پر چھائے فکر کے بادل کچھ حد تک چھٹ گئے اور وہ ہلکے سے مسکراتے۔ مجھے یوں لگا جیسے کچھ دیر کے لیے گھنی بدلیوں کی اوٹ سے سورج نے جھلک دکھلائی ہو۔ نہیں، مہمانوں کی فہرست سے تو میں کب کا آپ کو نکال چکی۔ آپ سے کچھ پوچھنا تھا، کیا میری کبھی زہرا سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ میں انہیں دیکھنا چاہتی ہوں، جانے وہ کیسی ہوں گی جن کی ایک جھلک نے ہی آپ کی زندگی بدل دی۔ میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ کیا کوئی اپنے اندر ایسا بھی اثر رکھتا ہے کہ پل بھر میں کایا پلٹ دے۔ کیا آپ ان سے مجھے ملوائیں گے؟ مجھے اس کے بھولے پن پر ہنسی آ گئی۔ ضرور ملواؤں گا، اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ ہم میں سے ہر ایک کے مقدر میں ایسی ایک نظر ضرور ہوتی ہے جو ہماری کایا پلٹ کر رکھتے۔ اب یہ ہماری اپنی کوہتائے نظری ہے کہ اگر ہم اپنے نصیب کی اس ایک نظر کو بھی برت نہ سکیں، اور یہ بھی سچ ہے کہ خود ہماری اپنی نظر بھی کسی نہ کسی اور کے لیے ویسی ہی تاثیر رکھتی ہے۔ کون جانے ہم خود کس لمحے کس کی زندگی بدل رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں خود بھی اس کی خبر نہیں ہو پاتی۔ شاید نظر کا یہ سارا کھیل ہی آنکھ مچولی کا ہے۔ وہ غور سے میری بات سنتی رہی، جانے وہ میرے لفظوں کے درے پردہ معنی تک پہنچ سکی یا نہیں، لیکن اتنے میں اندر سے بڑی مالکن کا لاریب کے لیے بلاوا آ گیا۔ خود مجھے بھی اس کا یوں اتنی دیر تک بیرونی ڈیوڑی میں کھڑے رہنا کچھ بہتر نہیں لگ رہا تھا۔ وہ واپسی کے لیے پلٹنے سے قبل چند لمحوں کے لیے رکی۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں، لیکن یہ بھی ہماری بد نصیبی نہیں ہوتی کہ نظر کے اس پورے کھیل میں قدرت سارے کے سارے پتے اپنے پاس ہی رکھتے ہیں، اور خود ہم نظر کو سہنے یا نظر ڈالنے والوں کی حیثیت صرف ایک تماشائی کی سی ہوتی ہے۔ نہ تو اپنے مقدر کی نظر کو برتنا ہمارے اختیار میں ہوتا ہے، اور نہ ہی کسی اور کے نصیب میں لکھی ہماری اپنی نظر کو ہم روک سکتے ہیں۔ ہمیں ہوش تب آتا ہے جب ہم اپنا سب کچھ لٹا چکے ہوتے ہیں، یا پھر خود کسی کے مقدر کے قزاق بن کر اسے لوٹ لیتے ہیں۔ آپ کے پاس پھر کبھی وقت ہوا تو ہم اس موضوع پر دوبارہ بات ضرور کریں گے۔ وہ خدا حافظ کہہ کر پلٹ کر چل دی۔ بشیرے نے بھی تانگے کو ایڑ لگا دی، اور دور ہوتی حویلی کے اونچے برج بھی رفتہ رفتہ دھندلے پڑنے لگے۔ لیکن مجھے اصغر صاحب کی کہی باتیں یاد آنے لگیں۔ مجھے ان جذبوں کی طاقت سے ڈر لگنے لگا تھا۔ کیا یہ جذبے اتنے منہ زور بھی ہو سکتے ہیں کہ ہمارے خون میں شامل ہو کر ہمارے اندر کو بھی تہس نہس کر دیں، ہمارے اندر کی طبعی حالت کو ہی بدل کر رکھتے ہیں، ہماری شخصیت کے رخ پلٹ دیں؟ کیا ان جذبوں کی اپنی بھی کوئی کیمیائی تاثیر ہوتی ہے جو پل بھر میں ہمیں بخار میں پھنکا دیتی ہے، اور سخت گرمی میں ہم سرد ہو کر لرزنے لگتے ہیں؟ اگلے 2 دن اسی کشمکش میں گزر گئے۔ تیسرے دن صبح سویرے ڈاکیے کی سائیکل کی مخصوص گھنٹی نیچے بجتی سنائی دی۔ مجھے خوشگوار سی حیرت ہوئی، کیونکہ ابھی 2 دن پہلے ہی میں نے عبداللہ میاں کو تفصیلی خط لکھا تھا، لیکن اس کا جواب 2 ہفتے سے پہلے ملنے کی امید نہیں تھی، کیونکہ اس دور دراز علاقے میں ڈاک کا نظام اس قدر تیز رفتار نہیں تھا کہ کوریئر سروس کی طرح دوسرے ہی دن ڈاک ملک کے کسی بھی کونے میں پہنچا دے۔ تو پھر یہ خط کس کا آیا ہوگا؟ کچھ ہی دیر میں ڈاک بابو اوپر آ پہنچا۔ خط میرا ہی تھا، اور مجھ سے پہلے والے عبداللہ کی جانب سے تھا۔ اس نے اپنی اور سلطان بابا کی خیریت سے آگاہ کیا تھا۔
اور میرے لیے خوشخبری یہ تھی کہ سلطان بابا کا کچھ دنوں میں جبل پور آنے کا ارادہ تھا۔ مطلب یہ کہ میں نے نعمان کو خط لکھ کر جس خواہش کا اظہار کیا تھا، قدرت نے ساحلی درگاہ پر میرا خط پہنچنے سے پہلے ہی وہ دعا قبول کر لی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ سلطان بابا کے آتے ہی ان سے اجازت لے کر جبل پور سے کہیں آگے نکل جاؤں گا، اس سے پہلے کہ لاریب کے اندر کی بے چینی کوئی واضح رخ اختیار کرے۔ مجھے اس کی نظروں سے اوجھل ہو جانا ہی بہتر لگ رہا تھا۔ جانے کیوں اس لمحے مجھے زہرا بہت ٹوٹ کر یاد آئی اور مجھے لمبے سفر میں شدید تھکن کا احساس ہونے لگا۔ دراصل مجھے اب ڈر لگنے لگا تھا۔ سینٹرل جیل میں سکندر کی پھانسی سے لے کر یاقوت کے ہتھیار ڈالنے تک میں نے اس محبت نامی جذبے کی تباہ کاریاں خود اپنی آنکھوں سے دیکھی تھیں، اور پھر میں تو خود اس منہ زور جذبے کی اندھی طاقت کا ایک چلتا پھرتا ثبوت تھا۔ لیکن میں اب یہ ہرگز نہیں چاہتا تھا کہ کوئی اور معصوم اس آتشی جذبے کے تیزاب کی زد میں آ کر اپنا آپ جھلسا ڈالے۔ لیکن بات اگر صرف ہمارے چاہنے اور نہ چاہنے کی ہوتی تو پھر بات ہی کیا تھی؟ یہاں تو ہر فیصلہ پہلے ہی سے طے شدہ اور ایک لفافے میں مہر بند ہمیں ملتا تھا۔ اصغر صاحب اس روز صبح سویرے ہی اٹھ کر کہیں نکل چکے تھے۔ جب ڈاکیے نے مجھے خط دیا تو اس وقت میں درگاہ میں اکیلا ہی تھا، لیکن آج میں نے طے کیا تھا کہ اصغر صاحب کی واپسی پر ان سے ان کی اس پر اسرار آوارہ گردی کا راز ضرور پوچھوں گا۔ انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ چھلاوا ان سے دن کی روشنی میں کم ہی ملتا ہے اور زیادہ تر وہ شام کے بعد ہی ان پر واضح ہوتا ہے، لہٰذا ان کی اس یاترا کا مقصد کچھ اور ہی ہو سکتا ہے۔ لیکن اس روز وہ نہ جانے کہاں نکل گئے تھے کہ پہلے دوپہر اور پھر عصر کا وقت بھی گزر گیا، لیکن ان کی واپسی نہ ہوئی۔ عصر کے بعد آسمان پر اڑتے بادلوں نے گلے ملنا شروع کر دیا اور کچھ ہی پلوں میں سبھی کے درمیان سازش ہونے لگی کہ کس غریب کی کچی چھت پر برس کر اسے ستایا جائے۔ بادلوں کے درمیان ہوتی سرگوشیاں آہستہ آہستہ بلند آواز بحث میں تبدیل ہونے لگیں، اور اس گڑگڑاہٹ کی آواز نیچے ہم زمین والوں تک بھی پہنچنے لگی۔ موسم کے تیور کچھ اچھے نہیں لگ رہے تھے، اور فی الحال اصغر صاحب کا دور دور تک کچھ پتہ نہیں تھا۔ ذرا سی دیر میں ہلکی ہلکی بوندا باندی اور تیز ہوا کے جھکڑوں نے درگاہ کے سین میں پڑے پتوں کی چادر کو اس طرح لہرانا شروع کیا جیسے کوئی کابلی پٹھان اپنی گٹھڑی میں سے رنگین کپڑوں کے تھان کھول کھول کر نمائش کے لیے ہوا میں لہرا رہا ہو۔ میں نے درگاہ کی منڈیر سے نیچے گھاٹی میں جھانکا۔ گاؤں کی طرف سے آتی سڑک سنسان پڑی تھی، لیکن پھر دور ہی سے کسی تانگے کے گھنگروؤں کی جھنکار سنائی دینے لگی، اور کچھ لمحوں میں ہی سواری کے آثار نمایاں ہونے لگے۔ یہ بشیرے کا تانگا نہیں تھا۔ میں نے سنا تھا کہ گاؤں سے ذرا پرے ایک اور بستی میں بھی چند تانگے سواریاں لاتے لے جاتے رہتے ہیں۔ یہ شاید انہی میں سے کوئی ایک تانگا ہوگا۔ میں نے یہ سوچ کر اطمینان کی ایک ٹھنڈی سانس بھری کہ ضرور اصغر صاحب اسی تانگے میں آ رہے ہوں گے۔ چلو اچھا ہے، شام ڈھلنے سے پہلے اور اندھیرا ہونے سے پہلے وہ اپنے ٹھکانے پر لوٹ آئے تھے۔ نہ جانے چند ہی دنوں میں ان کے ساتھ کیسا عجیب سا رشتہ بن گیا تھا، حالانکہ وہ خود مجھے بتا چکے تھے کہ وہ کتنے خطرناک ارادے سے اس درگاہ پر قیام پذیر تھے۔ لیکن پھر بھی پتہ نہیں کیوں مجھے ان سے کبھی بھی خوف محسوس نہیں ہوا، حالانکہ ان کے اس جان لیوا ارادے کا شکار میں خود بھی ہو سکتا تھا۔ لیکن میرا اطمینان عارضی ہی ثابت ہوا۔ تانگے سے کوئی اور شخص اترا اور پھر تانگے والے سے راہ پوچھ کر
اوپر درگاہ کی پتھریلی ڈگر پر چڑھنے لگا۔ میں ششو پنج میں وہیں منڈیر پر کھڑے ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ سرد ہوا کے تھپیڑے اپنے ساتھ ٹھنڈی برچھیوں جیسی بوندوں کی سوغات لیے اس کا استقبال کرنے کے لیے لپکے چلے آ رہے تھے۔ کچھ دیر میں وہ اوپر پہنچ گیا۔ اس نے دور ہی سے مجھے سلام کیا اور قریب آ کر بولا، جناب، میرا نام حوالدار اکرم ہے۔ جبل پور پولیس تھانہ کا محرر بھی میں ہی ہوں۔ جی فرمائیے، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ مجھے الجھن سی ہو رہی تھی۔ پولیس کا اس درگاہ پر بھلا کیا کام؟ اس نے اپنی بیلٹ کسی۔ آپ کا نام ہی عبداللہ ہے؟ جی، میں عبداللہ ہوں۔ آپ کو میرے ساتھ ذرا تھانے تک چلنا ہوگا۔ نیچے کوئی خون ہو گیا ہے۔ خون؟ اچانک ہی مجھے یوں لگا جیسے ساری درگاہ ہی گھوم رہی ہو۔ اچانک ہی مجھے اصغر صاحب کی لمبی غیر حاضری اور ان کے آخری جرم کے ارتکاب کے خیال نے آ گھیرا۔ کہیں چھلاوے کا آخری حکم حقیقت کا روپ تو نہیں دھار چکا تھا؟